حور مقصورات فی الخیام، حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشین، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان سے پہلے انہیں ہاتھ نہ لگایا کسی آدمی اور نہ جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ اوپر والی آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ خیموں میں پردہ نشیں ہیں، اس کے حوالے سے دو باتیں خاص طور سے قابل غور ہیں کہ جنت کی جو حوریں ہیں وہ جنت میں خیموں میں ہوں گی، خیموں میں، حالانکہ وہاں محل ہیں، مگر یہاں ذکر آ رہا ہے خیموں کا، فی الخیام، خیمے ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خیمے کس چیز کے ہوں گے؟ جس میں وہ پردہ نشیں ہوں گی۔ پردہ نشیں تو سمجھ رہے ہیں آپ، ہے نا؟ آج کل لوگ مرد کیا اور عورتیں کیا، مسلمان پردے کے نام سے ہی گھبرا جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوا کہ پردہ جب جنت میں ہے تو یہ جنت کی نعمت ہے جو اللہ نے ہم کو زمین پر دے دی۔ ہم کو گھبرانا نہیں چاہیے، اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ یہ جنتیوں کا طریقہ ہے، عورتیں پردوں میں رہیں۔ حالانکہ جنت میں کوئی آوارہ نہیں ہوگا، ہوگا کوئی آوارہ؟ بدماش قسم کے لوگ ہوں گے تاک جھاک کرنے والے؟ نہ، ظاہر بات ہے تاک جھاک کرنے والا جنت میں جائے گا؟ وہاں تو سارے متقی لوگ ہوں گے، سب پرہیزگار ہوں گے، مگر پھر بھی فرمایا کہ وہ پردہ نشیں ہوں گی۔ یہ سوچنے والی بات ہے، جب متقی پرہیزگار لوگوں سے جنت بھری ہے اور وہاں بھی وہ عورتیں اور حوریں پردہ کریں گی ایک دوسرے سے، دوسرے مردوں سے، جب وہ پردہ کرے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب جنت میں پردہ ہے تو یہاں تو دنیا آواروں سے بھری ہوئی ہے، یہاں کتنا ضروری ہوگا، کتنا لازم ہے کہ ہم اپنی ماں بہنوں اور بیٹیوں کو پردے میں رکھیں، بہوؤں کو پردے میں رکھیں۔ جب اتنی بہتر جگہ پر اور بہتر لوگوں سے پردہ کیا جا رہا ہے، یہاں سے ایک بات کا اور بھی پتہ چلا، وہ یہ کہ اپنے پیروں سے بھی عورتوں کا پردہ ضروری ہے۔ یہ پتہ چلا کہ نہیں؟ ہمارے پیر صاحب بہت نیک آدمی، وہ تھوڑی غلط نظر ڈالیں گے۔ تو میں کہتا ہوں یہاں اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جنتی کسی عورت پر بری نظر ڈالے گا جنت میں رہ کے؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ مانا ہمارے پیر متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، مگر شریعت تو سب کے لیے ہے نا یار، ہاں؟ حضور کا قانون تو سب کے لیے ہے۔ جب سب کے لیے ہے تو پھر ہم تو بچنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، بولو ہم سب کی ماں ہیں کہ نہیں؟ اور ہماری نہیں، جتنے صحابہ گزرے ان کی ماں تھی کہ نہیں؟ تھی نا؟ قرآن پاک میں جب پردے کی آیت اتری تو صحابہ بھی حضور کی بیویوں سے پردہ فرماتے، حضور کی بیویاں صحابہ سے پردہ فرماتی۔ جو بھی بات ہوتی، حضرت ماں عائشہ صدیقہ سے صحابہ کو بہت کام پڑتا تھا، زیادہ تر مسائل کے لیے انہی کے پاس آتے تھے، انہی سے رجوع کرتے تھے، مگر حال یہ تھا، حالانکہ ماں ہے حکمن، اور کسی بھی مسلمان کو حضور کے وصال کے بعد بھی کسی ام المومنین سے، حضور کی بیوی سے نکاح کرنا جائز نہیں تھا۔ بیوہ ہونے کے بعد بھی نکاح جائز نہیں، حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ کہ ماں ہے، وہ ہماری ماں ہے، تو ماں کے ساتھ بیٹا نکاح نہیں کر سکتا۔ مگر اس کے باوجود فرمایا حکمن ماں ہے، پردہ ضروری ہے۔ جب ان سے پردہ کروایا گیا تو ظاہر بات ہے ان سے بڑے متقی اب دنیا میں نہیں ہو سکتا نا کوئی، ہو سکتا ہے کوئی؟ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، یہ صرف اپنی جو بیٹیاں تھیں نا، ماں عائشہ صدیقہ اور سیدہ حفصہ بنت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے پاس خالی ان کے والد بے پردہ آتے تھے یا ان کے بھائی جو تھے وہ بے پردہ آتے تھے، باقی دوسری بیویاں جو حضور کی تھیں، حضرت ابو بکر صدیق ان سے بھی پردہ فرماتے۔
ان کے سامنے بھی بے پردہ نہیں جاتے تھے، حضرت عمر بھی اور دیگر صحابہ کرام بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا حور مقصورات فی الخیام، کہ حوریں جنت میں جنت کے خیموں میں پردہ نشیں ہیں، مطلب یہ کہ وہ پردوں میں ہیں۔ جب وہاں پردہ ہے تو پھر یہاں بھی، بلکہ اس سے زیادہ ضروری یہاں، وہاں تو خوف خدا رکھنے والے ہی جائیں گے اندر جنت میں، اب یہاں تو الا ماشاء اللہ خوف کا حال کیا ہے ہم اور آپ بہتر جانتے ہیں، ہم کتنا اللہ سے ڈر رہے ہیں، کتنا ڈرنا چاہیے، اور پھر دنیا والوں کا حال کیا ہے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ آپ حضرات ایسی دینی محفلوں میں بیٹھنے والے ہیں، غنیمت ہے نا، مگر جو کبھی دینی محفل میں بیٹھتا نہیں ہے اس کا کیا ہے، ان کی حالتیں کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ پردہ یہ جنت کی نعمت ہے، پردہ جنت کی نعمت ہے۔ تو حوریں فی الخیام، خیموں میں پردہ نشیں ہوگی، یہ بتا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضور سے کسی نے کہ وہاں خیموں میں ہوں گی، تو فرمایا خیمے اپنے دنیا والے نہیں ہوں گے۔ فرمایا وہ کیا ہوں گے؟ تو آقا نے فرمایا کہ وہ کھوکھلے موتی ہوں گے۔ جنت کے جو خیمے ہوں گے نا وہ کھوکھلے موتی ہوں گے، اس کے اندر یہ حوریں ہوں گی۔ اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ ایک موتی میں ایک خیمہ بن جائے، وہ موتی کتنا بڑا ہوگا، جس میں پورا کا پورا خیمہ جیسا بن جائے، وہ کھوکھلا ہو۔ تو فرمایا وہ خیمہ کھوکھلے موتی کا ہوگا۔